السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج جو ہے ہم پاک اسٹڈیز کا جو ہے اسٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 6. اچھا جی, چیپٹر نمبر 6 سے اب یہ کیوں اسٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ 9th کلاس میں جو آپ پڑھ کے آئے ہو وہ چیپٹر 5 وہاں تک تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہماری بک ہے یہ اسی بک کو آگے انہوں نے کنٹینیو کیا ہے. تو 5 چیپٹرز وہاں تھے. 5th چیپٹر جو تھا وہ پروٹیکشن آف وومن تھا, وہ اسکپ تھا, وہ ہم نے نہیں کیا تھا. جو چیپٹر 4 جو تھا وہ ہمارا تھا ہسٹری آف پاکستان پارٹ 1 9th کلاس میں. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2 ہے. پارٹ 1 میں جو ہسٹری ہم نے پڑھی 9th کلاس میں, جو ہسٹری آف پاکستان پارٹ 1 تھا وہ ہم نے پڑھا تھا 1947 تک پڑھا. پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے کنٹینیو کیا کہ پاکستان بن گیا. تو پاکستان بننے کے بعد جو ارلی پرابلمز آف پاکستان تھی وہ ہم نے دیکھی. انجسٹ ڈویژن آف ریڈ کلف اور سارا وہ ہم کرتے ہوئے 1965 وار کو ڈسکس کیا. اور دین پھر ہم نے 1971 تک ہم نے اس کو پڑھا. اور 1971 میں بھی کہاں تک پڑھا تھا کہ لاسٹ جو آپ کی ہیڈنگ تھی 9th کلاس کے چیپٹر 4 کی وہ تھی سیپریشن آف ایسٹ پاکستان. تو سیپریشن آف ایسٹ پاکستان 1971 میں ہوا تھا, 16 دسمبر 1971. تو اب یہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہ اسی سے آگے اسی کو جو ہے اس سیکوینس کو انہوں نے جو ہے کنٹینیو کی ہے. اب جو آج ہم پڑھیں گے اور یہ ہم نے جو 10th میں پڑھنا ہے چیپٹر نمبر 6 جو ہے یہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے 20 دسمبر 1971 سے. ٹھیک ہے جی, ہسٹری کے حساب سے بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو یہ ہمارے جو ہیں اس وقت پرائم منسٹر تھے, بنے آفٹر دا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تو جو ہمارے پاس ویسٹ پاکستان بچا تو اس کے جو جب ہم نے اس کو بالکل ری بلڈ کیا پاکستان کو بالکل شارٹ سے ہم نے لیا تھا ایک بار 1971 کے, تو وہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. اچھا, یہ آ کر بک کا پیج نمبر 4 ہے. 3 سے چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم نے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے چیپٹر نمبر 4 سے ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو he was the founder of پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی ایک جو ہے پولیٹیکل پارٹی ہے, نام آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. یہ اس کے جو ہے فاؤنڈر تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بنائی اور اسی پہ انہوں نے 1971 میں جو الیکشنز ہوئے تھے وہ لڑے تھے. سوری, جو الیکشنز ہوئے تھے 70 میں وہ الیکشنز لڑے اور دین پھر وہ جو ان کا جو ہے وہ مجیب الرحمان کے ساتھ جو ایشو ہوا اور اس ایشو کے بعد جو ہے وہ سپریشن آف ایسٹ پاکستان ہوئی جو ہم چیپٹر نمبر 4 جو ہے 9th کلاس میں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. چلے اب اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. After the separation of East Pakistan, he took over the office of the President of Pakistan as well as civil martial law administrator. He was the first civilian martial law administrator of the country. اچھا, یہ آپ کے بک کے پیج نمبر 4 سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, یہ میں وہاں سے میں نے لیے ہیں اور ساتھ ساتھ اسی میں سے میں ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں. بک میرے پاس بھی کھلی ہوئی ہے, آپ بھی بک جو ہے وہ اوپن کر لیں, ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ ٹیلی کرتے جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ پیس پاکستان جب سیپریٹ ہو گیا تو انہوں نے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان اور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جو ہے وہ اوتھ لیا اور آفس جو ہے اس کا انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا. He was the first civilian martial law administrator of the country. اور یہ پاکستان کے پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں. اس سے پہلے پاکستان میں جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں وہ آرمی نے لگائے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آرمی کے تھرو آئے ہیں اور وہ جنرلز تھے. تو یہ سویلین تھے اور یہ فرسٹ سویلین ہے جنہوں نے کیا اور لاسٹ ہے ابھی تک جو ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سویلین مارشل لا وہ کسی نے نہیں لگایا. اچھا, جب انہوں نے پاکستان کا جو ہے ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے وہ آفس جو ہے وہ سنبھال لیا, اب اس کے بعد جو انہوں نے فرسٹ اسپیچ کی تھی وہ یہاں آپ کے جو ہے وہ فرسٹ ہیڈنگ میں ذوالفقار علی بھٹو ایرا میں جو ہے وہ مینشن ہے. اس کے آپ لائن دیکھیں گے لاسٹ 1 2 3 4 5th لائن میں. He said the country is facing a serious crisis. I have taken over at a time when the history of Pakistan has reached its turning point. I have to build a new and progressive Pakistan which the Qaeda-Azam dreamed. It is my belief that it will definitely be done. تو انہوں نے جب کیونکہ اب مورال جو ہے پوری نیشن کا ڈاؤن ہو چکا تھا, جنگ ہم ہار چکے ہیں انڈیا سے 71 کی, ایک بڑا حصہ ہم سے سیپریٹ ہو چکا ہے, تو پوری نیشن کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کے لیے ان کی مورال کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس نیشن کو اٹھائیں گے اور دوبارہ سے جو ہے ہم وہ
جو ہے جو بھی ہمارے ساتھ ہوئے ہم اس سے سبق سیکھیں گے اور قائد اعظم جو پاکستان چاہ رہے ہیں ہم وہ والا پاکستان دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک جو ہے یہ ان کی جو فرسٹ اسپیچ تھی وہ یہی تھا کہ اپنے نیشن کے مورال کو جو ہے وہ بلند کیا جائے, اس کے مورال کو بوسٹ اپ کیا جائے. اچھا جی, مین اسپیکٹس آف دا اکنامک ریفارمز ڈیورنگ 1971 ٹو 77. اچھا اب 71 سے 77 کیونکہ یہ ان کا حکومت کا ٹائم ہے, اس دوران انہوں نے حکومت کی تھی. دین ان کو ضیاء الحق نے جو ہے وہ پھر جو ہے گرفتار کر لیا تھا. ضیاء الحق جو ہے وہ آرمی کا تھا اور آرمی چیف تھا اس وقت, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے 11 سال جو ہے وہ ضیاء الحق نے حکومت کی. ضیاء الحق کا بھی آپ اسی چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو بھی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. تو اب مین اسپیکٹس جو ہیں جو ان کے دور میں اکنامک ریفارمز ہوئے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے. اچھا اب آپ کے پاس جو ہے بک کے پیج نمبر 4 پہ ہیڈنگ ہے نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ three economic systems in the world. Number 1 capitalism, socialism and Islam. اب 3 جو ہے اکنامک سسٹم جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ چل رہے ہیں. ایک کیپٹلزم ہے جس کے آگے میں نے مینشن کیا امریکہ اینڈ یو کے, کہ امریکہ اور یو کے لابی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. سوشلزم ہے, چائنا, رشیا اور اس یہ جو لابی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. تیسرا سسٹم ہے اسلام, which was presented by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اسلامک اکنامکس کا جو سسٹم ہے وہ ہے. اب کیپٹلزم کیا ہے آپ کے لیول پہ, اور اب میں اس کو بہت زیادہ بریف کر لوں, وہ یہ ہے کہ امیر جو ہے اس کو مزید امیر کیا جائے. ٹھیک ہے جی, ساری دولت سارا کچھ امیر کے لیے ہونا چاہیے, اس میں غریب کے لیے کوئی حق نہیں ہے. اور جو کچھ ہوگا پیسہ وہ جو ہے وہ مخصوص فیملیز مخصوص لوگوں کے پاس ہو, وہی جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ کنٹری کا یا اکنامک سسٹم جو ہے وہ چند لوگ ہی جو ہے وہ اس کو رن کرے. تو یہ کیپٹلزم یا کیپٹلسٹ سوچ ہے جس کو امریکہ اور یو کے وغیرہ جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. سوشلزم بالکل اس کے اپوزٹ سوچ. سوشلزم اب کیا ہے, امیر سے لے کر غریب کو دیا جائے. کارل مارکس جو ہے وہ اس کا فاؤنڈر تھا اور اس نے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنا جو ہے وہ ریسرچ کی اور اس کے اوپر اس نے فائٹ کی, اور جو ہے اس کو اس نے بڑی جلدی جو ہے اس تھیوری کو جو ہے وہ دنیا میں امپلیمنٹ بھی ہو گیا. اس کی ڈیتھ کی بات ہوئی تھی یہ, خیر وہ الگ ہماری بحث ہے, ہم اس پہ ابھی جا نہیں رہے. تو جسٹ آپ کو سوشلزم بتانے کے لیے کہ امیر سے لے کر غریب میں دے دیا جائے, کہ جو بھی چیز ہے اس پہ غریب کا بھی حق ہے امیر کا بھی حق ہے. یہ سوشلزم کی سوچ تھی. لیکن یہ تھا کہ امیر سے چھینا جائے گا اور غریب کو دیا جائے گا. اب یہ بھی جو ہے کسی حساب سے جو ہے یہ آپ اگر اس کو کہہ لو کہ یہ انصاف پہ مبنی ہوگی تو ایسے نہیں ہے. کیپٹلزم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ امیر کو سپورٹ کر رہا ہے, سوشلزم بہت زیادہ غریب کو سپورٹ کر رہا ہے. اب درمیان میں کون سا ہے, اسلام ہے, کہ جو اسلامک ہمارے پرنسپلز ہیں اکنامکس کے, تو اس پہ بات کرے گا. اچھا اب یہاں یہ جو ہے کیونکہ ہم نے جو ہے اکنامکس کو یہاں ڈیل نہیں کرنا, نہ ہم نے وہ پڑھنا ہے, تو یہاں میں نے مینشن کرنے کی اس کی وجہ کیا تھی. اچھا اب یہ جو کیپٹلزم ہے اور سوشلزم, ان دو سیٹ اپس میں سے ہی کوئی ایک سیٹ اپ پاکستان میں بھی اکنامکس میں سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جب ذوالفقار علی بھٹو جب وہ آئے تو ان سے پہلے کیپٹلزم کا جو سسٹم تھا, کیپٹلسٹ سوچ وہ یہاں پاکستان میں تھی, اور انہوں نے جو ہے سارا یہ کہ امیر کے پاس ہو, جو ایک مخصوص فیملیز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ اس کنٹری کا جو سارا سسٹم ہے وہ رن کر رہے تھے. پاکستان کا مخصوص فیملیز تھی. تو آپ نے یہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے آگے یہ سارے سسٹم جو ہے اس کو ختم کیا. ذوالفقار علی بھٹو سوشلزم کو کسی حد تک سپورٹ کر رہا تھا, اور وہی کہہ رہا تھا کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے. اچھا اب کیپٹلزم جو ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز ہیں, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں بہت سارے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دوں, پی آئی اے ہے ہمارا, تو کیپٹلزم والا ہوگا, کیپٹلسٹ ہوگا تو کیا کہے گا کہ اس کو گورنمنٹ سے ہٹا کے کسی پرائیویٹ جو ہے وہ بندے کے پاس دے دیا جائے, یہ پرائیویٹ کر دیا جائے. پرائیویٹائزیشن والی بات جو ہے وہ کیپٹلزم والے کرتے ہیں. سوشلزم والے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نیشنلائز کیا جائے چیزوں کو, جو لوگوں کے پاس ہے, جو کسی کی ملکیت ہے, اس سے وہ لے کر اس کو گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں کر لے. تو سوشلزم کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جو ہے وہ یہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا,
اور انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے ریفارمز کیے. اب ہم انہی ریفارمز کو جو ہے وہ آگے دیکھنے جا رہے ہیں. تو اب جو ہماری جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز ہے, پیج نمبر 4 پہ یہ بھی. تو اب اس میں بھی کیا ہے کہ اب کیونکہ ایک سوشلزم والی سوچ آ رہی تھی اور یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں آ رہا تھا سوشلزم والا, تو اب انہوں نے جو ہے یہ سسٹم سوشلزم کا, تو اب انہوں نے جو ہے چیزوں کو نیشنلائز کرنا شروع کیا. جو امیر لوگ تھے ان سے جو ہے وہ چیزیں چھینی گئی, ان سے لے کر ان چیزوں کو واپس جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا. اب پیج نمبر 4 پہ یہ مینشن بھی ہے آپ کے فرسٹ جو نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز کی ہیڈنگ ہے اس کی فرسٹ پیراگراف میں یہ مینشن ہے کہ by 1971 60% of the country's industrial assets and 80% of the insurance business were owned by 22 families. پاکستان میں 22 فیملیز ایسی تھی جو پاکستان کے اکنامک سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا تھا, جن میں سے 60% ہمارا انڈسٹریل ایسٹ تھا اور 80% ہمارا انشورنس کا جو بزنس تھا, بینک سسٹم وغیرہ, یہ سارا 22 فیملیز کے پاس تھا. اٹ مینس کہ امیر کے پاس سارا کچھ ہے اور وہ جس طرح چاہ رہا ہے اس کو وہ رن کر رہا تھا. اب جیسے ہی جو ہے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ چارج سنبھالا تو انہوں نے کیا کیا, on 22 December پاسپورٹس آف 22 فیملیز ور کانفسکیٹڈ. سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہے ان 22 فیملیز کی جو ہے وہ پاسپورٹس جو ہیں وہ لے لیے, اور ان کے پاسپورٹس لینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ یہاں سے جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہ جائیں, اور جو ان کے جو پیچھے ہوگی جائیداد وغیرہ اور جو بھی ایسٹس ہیں ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے قبضے میں کر لے گی. اچھا, on 2nd January 1972 industries were nationalized by an ordinance. تو 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے ساری انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لیا گیا اور ان کو جو ہے وہ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا. تو اب یہ وہی سوچ کہ غریب کو دینا ہے, کیونکہ امیر سے لو اور غریب کو دو. اب امیر نے بھی اگر کمایا ہے تو وہ اس کا حق ہے, اسلام اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نہ کیپٹلزم کو سپورٹ کرتے ہیں, نہ نیشنلزم نہ سوشلزم کو سپورٹ کرتے ہیں. اسلام کا ایک اپنا طریقہ ہے, اسلام اس کے مطابق چلتا ہے. تو فی الحال ہم جو یہاں سمجھ رہے ہیں وہ یہی ہے, نیشنل جو آپ کا سسٹم اس وقت بھٹو صاحب نے چلایا تھا, ذوالفقار علی بھٹو نے, وہ کیا تھا, ہم جیسے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے انڈسٹریز کو نیشنلائز کر لیا جی, اور بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ نیشنلائز کر لی, جن میں سے میں نے کچھ کے نیم جو ہیں یا مینشن کیا. آٹو موبائل انڈسٹری تھی, کیمیکل انڈسٹری ہے, اسٹیل انڈسٹری ہے, ٹریکٹر انڈسٹری ہے. آپ کے بک میں جو ہے وہ 10 انڈسٹریز جو ہے وہ پیج نمبر 4 and 5 میں مینشن ہے. ان کے جسٹ نیم سیمنٹ انڈسٹری تھی, سوشل ویلفیئر سروسز انڈسٹری ہے, ہیوی الیکٹریکل اکوپمنٹ انڈسٹری ہے, اور اسی طرح ہیوی اکوپمنٹ انڈسٹری ہے, پیٹرو کیمیکل انڈسٹری ہے. تو یہ ساری انڈسٹریز انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لی تھی کہ یہاں سے زیادہ ارننگ ہو رہی تھی, اور یہ ساری جو ہے انہوں نے اپنے پاس حکومت کے انڈر ہوگی, اور حکومت جو ہے وہ اس سے بینیفٹ اٹھا رہی تھی. اب وہ 22 فیملیز جو ہے وہ اس سے ارننگ نہیں کر رہی تھی, اب وہ اس کے مالک نہیں رہے تھے. اب اس کے جو آنر تھی وہ گورنمنٹ تھی, اس کے جو بھی اس کے اچھا یا اس کا نقصان تھا وہ سارا اب گورنمنٹ کے لیے. اچھا جی, اب انڈسٹریز تو نیشنلائز کر لی. نیکسٹ انہوں نے کیا کیا, نیشنلائزیشن آف بینکس اینڈ انشورنس. بینکس کو بھی نیشنلائز کیا. بینکس بھی جو ہے جو پرائیویٹ بینکس تھے جو انہی 22 فیملیز میں سے ہی لوگوں کے پاس تھے, ان کو بھی جو ہے وہ لے لیا گیا اور ان کو بھی نیشنلائز کیا گیا. پیج نمبر 5 اس کی ہیڈنگ ہے آپ کی, ٹھیک ہے جی. All insurance companies were nationalized and merged under the control of State Life Corporation on March 19, 1972. 19 مارچ 1972 کو تمام بینکس کو, تمام انشورنس کمپنیز کو کنٹرول کر لیا گیا. اچھا جی, اور ساروں کو جو ہے وہ ایک اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے انڈر کر دیا گیا, گورنمنٹ کے انڈر. اٹ مینس اسٹیٹ لائف آف جو اسٹیٹ لائف کارپوریشن کا جو انسٹیٹیوٹ بنایا یہ گورنمنٹ کا تھا, سارے انشورنس کمپنیز ان کے انڈر آ گئی. All scheduled banks were also taken by government on 1st of January 1974. اور تمام جو بینکس تھے ان سب کو بھی گورنمنٹ نے 1st of January 1974 کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. اٹ مینس کہ اس وقت جو بھی بینکس تھے جو پرائیویٹ بھی تھے وہ سب جو ہے اب وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں آ گیا, اور اس کی آنر اب گورنمنٹ ہو گئی. ان کا جو فائدہ تھا یا نقصان, جو ارننگ ہے, جو کچھ معاملات تھے, اب وہ سارے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ رن کرنا اسٹارٹ کر دیا. اچھا, اب اس کا کوئی فائدہ ہوا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نیشنلائزیشن آف بینکس proved very fruitful for the economic stability.
obviously کیا وہ 22 فیملیز میں جو ہے وہ اماؤنٹ جو وہ رقم ہے وہاں سے وہ نکل آئی ہے, اب لوگوں کے درمیان گورنمنٹ کے پاس آنے لگی ہے, تو گورنمنٹ نے جو ہے اس کو ویلفیئر جو ہے لوگوں کے اس میں جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا. تو کسی حد تک یہ سسٹم بہتر تھا, لیکن بعد میں ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم اگر ہسٹری کو دیکھیں تو یہ سسٹم بھی کوئی اتنا فروٹفل نہیں ہوا, اور اسی کے ہم نیگیٹو امپیکٹس جو ہماری اکنامی پہ آئے اور جو بھی ہوا وہ ہم اسی چیپٹر میں آگے اسٹڈی کریں گے. تو وہاں میں ان کو ڈیٹیلڈ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نیشنلائزیشن کرنے کا ہمیں فائدہ بھی ہوا تھا کہ ہمیں انکم تو آنی شروع ہوگی, اس کے ہمیں کچھ جو ہے وہ اس کے ہارمفل جو ہے اسپیکٹس بھی تھے اور نیگیٹو اسپیکٹس بھی تھے, وہ کیا ہیں وہ ہم انشاءاللہ پھر آگے ڈسکس کریں گے. جی اب لیبر ریفارمز پیج نمبر 6 بک کا, اس کی جتنے پوائنٹس ہیں 7 یا 8 پوائنٹس ہیں, ان سارے پوائنٹس کی میں نے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ان چیز پوائنٹس کے اندر جو بھی امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہاں میں مینشن کر لیا. آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا, اس میں کچھ بھی ایسا مشکل نہیں ہے, سارا انہی پوائنٹس کے اندر مینشن ہے. اب لیبر ریفارمز, آبویسلی لیبرز کے لیے جو ہے وہ ریفارمز کیے جائیں گے سوشلزم گورنمنٹ میں, سوشلسٹ گورنمنٹ ہوگی تو کیوں کیے جائیں گے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں یہ, اور امیر سے لے کے غریب کو دینے, لازمی بات ہے لیبر ریفارمز کا بھی جو ہے وہ یہی. اچھا, اور ایک اور چیز یہ جو ہم 1 مئی کو جو ہمارے ہاں آف ہوتا ہے اور وہ لیبرز ڈے منایا جا رہا ہوتا ہے, وہ ایکچولی یہی تھا, وہ شکاگو میں جو ہوا جو کیپٹلسٹ تھے تو ان کے اگینسٹ جو ہے وہ جو پروٹیسٹ ہوا تھا لیبرز کا, جو ان کے اگینسٹ جا رہے تھے, تو وہ سارا جو ہے یہ وہ اسی سینس میں ہے کہ وہ کیپٹلزم کے اگینسٹ جتنا وہ اس وقت تھا. تو ہم تو خیر اب جو ہے وہ اس کو ہم نے بالکل چینج کر لیا. تو یہ لیبر ڈے بھی ہم نے تبھی سیلیبریٹ کرنا شروع کیا کہ مزدوروں کو حق دیا جائے, کیونکہ ایک سوچ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کھڑی ہوئی تھی کیپٹلزم کے, اور اب بھی ہے وہ. تو خیر ہم ان دو سسٹم میں سے نہیں نکل سکتے پاکستان, کیونکہ ہم کسی نہ کسی ایک سسٹم کے جو ہے انڈر ہی رہیں گے, یا تو کیپٹلزم کے انڈر رہیں گے یا ہم سوشلزم کے انڈر رہیں گے. اور ہم میں جو ہے وہ بینگ نیشن اور بینگ مسلم ہم میں اتنی جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں ہے, ہم آپ یہ کہہ لو کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہے اکنامکس کا, ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو ہم انہی دو سسٹمز کے جو ہے وہ انفلوئنس میں رہیں گے, یہ دو جو ہے وہ سسٹم ہمیں جو ہے وہ متاثر کرتے رہیں گے اور ہم انہی کو فالو کریں گے. تو اب جو لیبر ریفارمز تھے, مزدور کو آسانی دینے کی بات کی, کیونکہ یہ جو ہے پیچھے جو کیپٹلسٹ فیملیز تھی یہ تو لازمی بات ہے وہ نہیں دے رہی تھی فائدے, نہ جو ہے وہ مزدور کے لیے جو ہے کوئی اچھے پیکیجز تھے. تو بھٹو گورنمنٹ نے آگے جو ہے وہ لیبر ریفارمز کیے. تو کیا لیبر ریفارمز ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں. Bhutto's government announced new labor policy on 10th of February 1974. اچھا جی, اب اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں. نمبر 1, representatives of the laborers were included in the administrative committee. اچھا, اب جو لیبرز تھے ان کی ایک کمیٹی جو ہے کمیٹی بنائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو بھی ریپرزینٹیشن دی جائے گی آنرز کے ساتھ, کہ آپ کو اپنے ایشوز جو ہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ 20% جو ہے وہ اس میں ریپرزینٹیشن جو ہے وہ دی گئی تھی لیبرز کو, کہ اس کمیٹی کے اندر 20% جو ہے وہ لیبرز ریپرزینٹیٹرز جو ہے وہ وہاں موجود ہوں گے, اور جو بھی جو ہے لیبرز کے ایشوز ہوں گے وہ وہاں وہ ڈسکس کریں گے. پوائنٹ نمبر 2 میں کیا ہے جی, اینول بونس فار لیبرز. اینول بونس جو ہے وہ ان کے لیے جو اناؤنس ہوا تھا, اور وہ کیا تھا, اینول بونس equal to 1 month's salary was announced for laborers. ایک سال کی جو ایک مہینے کی جو سیلری بنتی ہے اتنا اینولی ایک بونس جو ہے وہ مزدور کو دیا جائے گا, یہ بھی جو ہے ان ریفارمز میں شامل تھا. اچھا جی, اور اسپیشل بونسز کی بھی بات ہوئی تھی کہ جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ کوئی اسپیشل بونس آ سکتا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا. ورکنگ ٹائم فار لیبرز واز ریسکیجولڈ 40 hours. اچھا, جو ورکنگ آورس ہیں لیبرز کے لیے ان کو ریسکیجول کیا گیا, کم کیا گیا 48 ورکنگ آورس انسٹیڈ آف 54 hours. تو جو ہے وہ 6 hours کی ریلیکسیشن جو ہے وہ ویک میں جو ہے ان کو وہ دی گئی, کہ پہلے جو ہے وہ 54 hours جو ہے وہ ویک میں کام کر رہے تھے, اب اس کی جگہ جو ہے ان کو 48 hours جو ہے وہ ویکلی کام کرنا تھا. تو لیبرز کے اوپر سے مزدور کے اوپر سے
جو برڈن ہے کام کا, ورکنگ ٹائم, اس کو کم کیا گیا. رائٹس آف اولڈ پینشن, انشورنس اینڈ ریوارڈ. اچھا, اولڈ پینشن کا جو ہے وہ ان کو دیا گیا, انشورنس دی گئی, ریوارڈ یا گریچوٹی کا ورڈ ہے, مینس ریوارڈ ان کے لیے انعام, انشورنس وغیرہ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی. ایوری لیبرر would be provided with residential and educational facility. تو جتنے بھی لیبرر ہیں, جو جتنے بھی مزدور ہیں, ان کو رہائش, ان کو ایجوکیشن فیسلٹیز. اب لازمی بات ہے کوئی مزدور ہے, وہ جاب کر رہا ہے, کہیں کہیں کام کر رہے ہیں, تو اس کی فیملی بھی ہوگی, اس کو ریزیڈینشیل جو ہے ریزیڈنس بھی چاہیے ہوگی, رہنے کی جگہ چاہیے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ایجوکیشنل فیسلٹیز اس کے بچوں کے لیے چاہیے ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ لیبرز کو پرووائڈ کی جائیں گی, یہ ان کے لیے جو یہ اس کا حق ہوگا, ہر مزدور کا یہ حق ہے کہ اس کو رہنے کی جگہ دی جائے, تو اور اس کو اس کے بچوں کو پڑھائی کے لیے جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. میڈیکل چیک اپ وڈ بی مینڈیٹری. میڈیکل چیک اپ بھی جو ہے وہ مینڈیٹری کمپلسری کر دیا گیا کہ جو بھی مل آنر ہوگا, جہاں بھی وہ کام کر رہے ہوں گے مزدور, ان کے لیے یہ تھا کہ ان کا میڈیکل چیک اپ, ان کو جو میڈیکل بونس, میڈیکل الاؤنسز, یہ سارا جو ہے وہ مل آنر کے اوپر ہوگا کہ وہ ان کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے. A post stewardship was created. اچھا, ایک پوسٹ بنائی گئی جس کا نام تھا stewardship. اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو stewardship ہوگا, who was responsible for setting differences between owners and the laborers. مزدوروں اور آنرز کے درمیان جو مل آنرز ہیں, یہ فیکٹری آنرز ہوں گے, یہ انڈسٹری کے جو آنر ہوں گے, وہاں جو مزدور کام کر رہا ہوگا اس کے کوئی بھی ایشو ہے تو وہ آگے جو ہے وہ اس بندے کو اسٹیورڈشپ جو ایک انہوں نے ڈیزگنیشن اس وقت نکالا, پوسٹ نکالی, اس بندے کو بتائیں گے. وہ جا کے مل آنر کے ساتھ ڈسکس کرے گا, اور مل آنر یا مزدور کے درمیان کوئی بھی کلیش ہو جاتا ہے تو یہ بندہ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے طور پر اسٹیورڈشپ جو پوسٹ پہ جو بھی بندہ اس وقت ہوگا وہ جو ہے ان کے ان ایشوز کو سالو کرے گا. اچھا, لاسٹ پوائنٹ جو ہے اس کا جاب سیکورٹی ہے. جاب سیکورٹی مینس کسی کو ٹرمینیٹ نہیں کیا جائے گا جاب سے وداؤٹ اینی سالڈ ریزن. اگر سالڈ ریزن ہے تو آپ اس کو جاب سے نکال سکتے ہیں, ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز وداؤٹ اینی سالڈ ریزن کوئی مل آنر جو ہے وہ کسی مزدور کو جاب سے نہیں نکال سکتا. تو یہ جو ہے یہ کچھ اسٹیپس تھے وہ بھٹو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ لیے گئے. تو اس کے بعد آگے جو ہے وہ ایگریکلچر ریفارمز ہیں, انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ اس کو سمجھیں گے اور سنیں گے, اور ساتھ جو ہے وہ آگے پھر اس کے چیپٹر ہم آگے کنٹینیو کرتے جائیں گے. تو فی الحال چیز یہ ذہن میں رکھنے کی کہ یہ جو ہے یہ اب نیشنلائزیشن ہو رہی ہے, آگے جو ہے وہ دوبارہ سے ہم پڑھیں گے, یہ پرائیویٹائزیشن بھی ہوگی کہ وہ کیا ہوگی, پھر وہ ساری چیزیں اس کو. تو اب یہ ہم ہسٹری کے چیزوں کو 1971 سے آگے آنورڈ پڑھیں گے, اور اس کو ہم جو ہے وہ لاسٹ میں جا کے ختم کریں گے. آلموسٹ ہمارا یہ زرداری کی گورنمنٹ جو ہے وہاں تک ہم اس کو لے کے جائیں گے, اور زرداری گورنمنٹ کے اوپر جو ہے یہ اس کو ہم ختم کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس دور میں جو ہوا اس تک جو ہے یہ ہمارا یہ چلے گی ہسٹری آف پاکستان. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ کے لیے کام یہی ہے کہ بک ساتھ رکھیں گے, جو میں نے پڑھایا اس کو بک کے ساتھ کیری کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ سامنے آپ کو یہ لیکچر کھلا ہوگا, اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ساتھ ساتھ میں آپ کو کوسچنز بھی مارک کرواتا جاؤں گا, وہ بھی آپ نے مارک کرنے ہیں, نوٹ کرنے ہیں, اور کاپی میں وہ بھی لکھتے ہی جانا ہے. جیسے کاپی بناتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پری 9 سے آپ میری کاپیز بناتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کے لیے کوئی ایک نئی چیز نہیں ہوگی, ساری وہی ہیں چیزیں جیسے ہم پری 9 میں بناتے آ رہے ہیں, سیم اسی طرح کاپی پاک اسٹڈیز کی بنانی ہے آپ نے.